بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مکاسب سوم کتاب البیع، سبق نمبر 169. تنبیہات بیع میں سے گفتگو تھی کہ مستحب ہے مسائل حلال و حرام المتعلقۃ بالتجارہ میں تفقہ حاصل کرنا بنابر مشہور قول کے، کہ اس کے مقابلے میں چونکہ لفظ جنبغی آیا ہے لذا شیخ کی اس تعبیر کے مطابق مستحب ہے کہ بنابر مشہور کے مسائل حلال والحرام المتعلق بالتجارات مستحب ہے. اس کے مقابلے میں جناب ایذاء النافع، جناب صاحب حدائق، جناب صاحب مقنعہ ان کے نزدیک فرماتے ہیں کہ واجب ہے، جبکہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک فرماتے ہیں عقلاً و شرعاً واجب ہے. اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہمارے پاس دو قسم کی روایات ہیں. کچھ ایسی ہیں کہ جو طلب المال پہ درد کرتی ہیں، کسب مال پہ درد کرتی ہیں، تعداد بھی کافی ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو طلب العلم پہ درد کرتی ہیں. تو ان کے درمیان ظاہر طور پہ تعارض ہے. تو جناب صاحب حدائق کا نظریہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ دو وجہ پہ ان روایات کے درمیان ہم جمع کر سکتے ہیں، تعارض ختم کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلی وجہ میں بھی تو گفتگو ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ یہ جو روایات ہیں جو طلب معاش، طلب اکتساب پہ درد کرتی ہیں، یہ طالب علم کے لیے نہیں ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے جو روایات ذکر کیے ہیں ان روایات کو ہم نے پڑھا، خصوصاً وہ روایات کو جو جناب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے منیت المریض میں ذکر کی ہیں کہ ان روایات سے طالب علم کو وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ طالب علم کو مکمل اپنی اس طلب علم پہ ہی زور دینا چاہیے. انہوں نے اس طرح ایک جمع کیا ہے. لیکن جناب لذا ان میں سے ہم نے جو مہم روایات تھیں وہ ذکر کی اور باقی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. اور اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر صاحب حدائق کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو وجہ اول پیش کیا جمع کی، اس کے بارے میں کیا ہے. تو وہ فرماتے وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَا ذَكَّرَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّهِيدِ رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا جناب صاحب حدائق نے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام میں سے وَمَا ذَكَّرَهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُدْسِي، اور جو حدیث قدسی ذکر کی لا ارتباط، لمبی چوڑی حدیث جو جناب شہید ثانی نے ذکر کی تھی، لا ارتباط له بما ذکر من تنافی بین ادلۃ طرفین. فرماتے ان دونوں نہ کلام شہید اور نہ حدیث قدسی ان کا کوئی ربط نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کہ جو انہوں نے ادلہ طرفین کے درمیان تنافی کو ختم کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. کیونکہ جناب شہید نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ لأن ما ذکر من التوکل علی اللہ، کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، وعدم ربط القلب غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل نہیں لگانا چاہیے، لا ینافی الاشتغال بالاکتساب. فرماتے یہ چیزیں اشتغال بالاکتساب کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی، بلکہ توکل ہی بعض اوقات کیا ہے، معذرت اشتغال بالاکتساب ہی کیا وہ حقیقت میں توکل ہے. اسباب کا فراہم کرنا، اسباب کو لے لینا، یہی توکل ہے. ولذا کان امیر المومنین علیہ السلام علیہ وعلی اخیہ وزوجتہ ووالدہ وذریتہ جامعا بین اعلی مراتب التوکل، کہ جناب امیر کے جو مراتب توکل میں سے اعلیٰ ترین مرتبے فائز سے وشد مشاکل اکتساب، اور ادھر سب سے زیادہ محنت و مزدوری کرنے والے تھے، وہ الاستقال حایت الیہودی، حتیٰ کہ یہودی کے باغ کو سیراب کرتے تھے، پانی کے لیے جاتے تھے، شکایت کے لیے جاتے تھے. پس توکل سے جناب شہید کی مراد ایسی نہیں ہے. ولیس شہید ایضا، اور اس سے جناب شہید ثانی نے اس مقام میں نہیں کہ ان طلب العلم افضل من التکسب، کہ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ طلب العلم تکسب سے افضل ہے. وان کان افضل، اگرچہ افضل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو موارد آپ نے ذکر کیے ہیں، جو روایات آپ نے ان سے نقل کیے ہیں وہ اس مورد میں نہیں ہے کہ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ طلب العلم تکسب سے افضل ہے، بل فی مقام ان طالب العلم، بلکہ وہ اس مقام میں ہے کہ طالب علم اذا اشتغل بتحصیل العلم، جب وہ حصول علم میں مشغول ہوا ہے تو فلیکن منقاطعا عن اسباب الظاہر الموجود غالبا لطلاب العلم،
تو اسے منقطع ہو جانا چاہیے ان اسباب ظاہری سے کہ جو موجود ہیں غالباً ان طلاب کے لیے کہ جو پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے اسباب ظاہریہ؟ من الوظائف المستمرہ من السلاطین، وہ وظائف کے جو بصورت استمراری المستمرہ من السلاطین، جو سلاطین کی جانب سے ان کو بصورت استمرار وظائف مل رہے ہیں، ان سے ان کو اپنا دل ہٹا لینا چاہیے. اور اس طرح وظائف الحاصلہ من الموقوفات للمدارس واہل العلم، اور اس طرح وہ وظائف کے جو موقوفات مدارس کے لیے یا اہل علم کے لیے جو بنائے گئے ہیں اور ان سے اشاری وغیرہ کی صورت میں جو حاصل ہو رہے ہیں. اور اس طرح والموجودہ، اور اس طرح وہ وظائف کے جو ان کے پاس موجود ہیں الحاصلہ غالباً للعلماء کہ جو علماء کو مل رہے ہیں، والمشتغلین، اور جو اشتغال کرنے والے ہیں من معاشرت السلاطین کہ جو سلطان کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، واتباہی والمراودت مع التجار والاغنیاء، اور جو علیق سلیک رکھی ہے انہوں نے مراودت رکھی ہے تجار کے ساتھ، اغنیاء کے ساتھ، والعلماء الذین لا ينتفع منہم، اور ان علماء کے ساتھ کہ جن سے ان کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، الا بما فی ایدیہم من وجوہ الزکوۃ ورد المظالم والاخماس وشبہ ذلک، مگر وہ کہ جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، مثلا زکوٰۃ ہیں، رد مظالم، خمس وغیرہ وشبہ ذلک، انہی پر ہی وہ اکتفا کریں. کما کان ذلک متعارفا فی ذلک الزمان، جیسا کہ یہ چیز اس زمانے میں متعارف تھی، بل فی کل زمان، بلکہ ہر زمانے میں ایسے ہی ہے. فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعیشہ من الجہات التي ذکرنا، بلکہ چہ بسا بعض اوقات ایک شخص طالب علم اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ خود طالب علم یہ کیا اس کی معیشت کے لیے سبب بن جاتا ہے کہ اس کو اس قسم کے وظائف ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شہید کا مراد یہ کہ ان قسم کے جو اسباب ہیں ان سے کیا کریں، اپنے آپ کو علیحدہ کریں، یہ ان کی مراد ہے. وبالجملہ، تو فرماتے ہیں بصورت کلی فلا شہادت فیما ذکر من کلام الشہید، کوئی دلیل نہیں، کوئی شہادت نہیں جناب شہید ثانی کے کلام میں، من اول الى آخری، ابتدائی کلام سے لے کر آخر کلام تک جو انہوں نے ذکر کیا ہے. نیز وما اضاف الیہ من الروایات فی الجامع المذکور، اور اس نے وہ روایات کو جناب صاحب ہدایت نے اس جامع مذکور میں روایات ذکر ہیں، ان میں بھی اس قسم کی کوئی شہادت نہیں. اور وہ جمع کیا تھا؟ آنی تخصیص ادلہ طلب الحلال بغیر طالب علم، کہ یہ ادلہ فرماتے ہیں ان کو تخصیص دی گئی ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ طالب علم کے علاوہ باقی عوام کے لیے ہیں، اما طالب علم کے لیے یہ نہیں ہے. فرماتے اس جمع میں آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. ثم انه لا اشکال فی ان کل من طالب العلم و طالب الرزق ینقسم الى الاحکام الاربع او الخمسہ. پھر فرماتے ہیں چاہے طالب علم ہو یا طالب الرزق ہو، ان میں سے ہر ایک کی یا 4 قسمیں ہیں عبادت کو نکال کے، او الخمسہ یا 5 قسمیں ہیں. وہ 5 قسمیں کس طرح ہیں؟ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور اباحہ. اباحہ کو نکال دیں تو 4 بنتی ہیں، اباحہ کو ساتھ ذکر کریں تو 5 بنتی ہے. تو طلب الحلال کی بھی، طلب العلم کی بھی 5 قسمیں ہیں احکام کے حساب سے، اور طلب الرزق کی بھی. تو فرماتے ہیں ولا ریب ان المستحب من احدہما، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر طلب العلم اور طلب الرزق دونوں مستحب ہوں یا ان میں سے کوئی ایک مستحب ہو تو لا یزاحم الواجب، تو یہ حتماً واجب کے ساتھ مزاحمت نہیں رکھتا. اسی طرح ولا واجب الکفائی الواجب العینی، اگر دونوں واجب ہوں، وہ بھی واجب ہے یہ بھی واجب ہے، لیکن ان میں سے ایک واجب کفائی ہے دوسرا واجب عینی ہے، تو ظاہر واجب کفائی واجب عینی کے ساتھ کوئی تضاہم نہیں رکھتا. اسی طرح ولا اشکال ایضا فی ان الاہم من الواجبین العینیین، اگر دونوں واجب عینی ہو، طالب العلم بھی واجب عینی ہو، طلب الرزق بھی واجب عینی ہو، تو ان کا بھی آپس میں تضاہم نہیں ہو سکتا اس صورت میں کہ ان الاہم، اہم یہ ہے کہ مقدم علی غیرہ، کہ ان میں سے جو اہم ہے اس کو غیر پہ مقدم کیا جائے. وقضى الحکم فی الواجبین الکفائین، اسی طرح اگر دونوں واجب کفائی ہیں، طالب العلم بھی طلب الرزق بھی واجب کفائی ہیں، تو اس صورت میں معظن قیام الغیر بھی، اگر ان میں سے ایک کے بارے میں گمان ہے کہ غیر اس کو قیام دے سکتا ہے، مثلا علم کوئی اور شخص حاصل کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ساکت ہو جائے گا. بلکہ اس طرح وقد یکون کسب الکاسب مقدمہ لاشتغال غیر بالعلم،
بلکہ چہ بسا کبھی کبھار کاسب کا کسب کرنا یہ مقدمہ بنتا ہے اس بات کا کہ جو غیر کاسب ہے وہ بالآخر علم حاصل کر لے. باپ کسب کرتے ہیں تاکہ بیٹا علم حاصل کر لے تو فیجب بس واجب ہے کہ کاسب کسب کرے. او یستحب یا مستحب مقدمتاً یعنی یا تو یہ مقدمہ واجب ہوگا یا مقدمہ مستحب ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو درس ہے وہ ہمارا اس حوالے سے آخری درس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی تنبیہ میں ہم مسئلہ ذکر کریں گے تلقی رکبان. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.